وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اترا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اترا، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور تواضع اور اخلاص کے ساتھ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، یعنی دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر دین کو نہیں چھوڑتے، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے کیا، ان کے بڑوں نے کیا، رشوتیں لینے کی خاطر توریت اور انجیل میں تحریف کر دی۔ یہ ایسا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے چند مسلمان مکہ شریف سے حبشہ گئے، اور حبشہ میں اس بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ یہ بادشاہ عیسائی تھا۔ پھر اس کے بعد کفار حبشہ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ جو مسلمان تیرے ملک میں آئے ہیں ہمارے حوالے کر۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں پہلے تمہاری بات سن چکا ہوں، اب ان کی بھی بات سنو، تم نے جو ان پر الزامات لگائے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ انہوں نے بڑا زور دیا کہ بادشاہ ان کی باتیں نہ سنے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ پھر مسلمانوں کو بلایا گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کلام کیا، باقی مسلمان حاضر تھے، تو بادشاہ نے ساری باتیں سنی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ بادشاہ رونے لگا، بادشاہ ایمان لے آیا، بادشاہ کے دربار کے پادری اور بادشاہ کے مشیر وزراء ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ بادشاہ نے اپنے ملک کے بڑے بڑے پادریوں کو، جو اس وقت دربار میں موجود نہیں تھے، ان کو حضرت جعفر طیار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین شریف سنائی، وہ سن کر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، لیکن اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور کافروں کے سردار تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر وہاں جا کر عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے، بعد میں ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر گئے۔ تو حضرت ام حبیبہ بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ ام حبیبہ حبشہ میں تھیں، ان کا کوئی مددگار بظاہر نہیں تھا، کیونکہ ان کا پورا خاندان وہ کافر تھا اور اسلام کا دشمن تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو آپ کو بڑی تسکین ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کو یہ شرف عطا کیا کہ نجاشی بادشاہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل بنایا، اور نجاشی بادشاہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح کیا، اور مہر مقرر کیا سب سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم چاندی تھا۔ 500 درہم کے معنی یہ ہیں کہ 1550 گرام چاندی۔ اکثر
خواتین کا امہات المومنین کا یہی مہر تھا، لیکن یہ واحد ام حبیبہ ہیں جن کا مہر سب سے زیادہ مقرر کیا گیا 4000 درہم، یعنی جو 500 درہم ہے اس سے 8 گنا زائد ہے، تو 4000 درہم اس نے مقرر کیا اور بادشاہ نے خود ادا کیا، تو یہ شرف بادشاہ کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ پر خاص کرم کیا، یہ جب عیسائی تھا تو بھی صحیح مسلک پر تھا، صحیح دین پر تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا تھا، اور آپ کے معجزات کو بإذن اللہ سمجھتا تھا، اور جب یہ ایمان لایا تو حضور کی غلامی میں آ گیا، حضور نے خاص نگاہ کرم سے اسے نوازا۔ تو جب نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حضور مدینہ شریف میں ہے، نجاشی بادشاہ حبشہ میں ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی شریف میں تشریف لے گئے اور زمین حبشہ آپ کے سامنے کی گئی، اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا، اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ حضرت سعد الافاضل لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے، سرزمین حبشہ حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور حضور جنازہ دیکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ غائبانہ نہ تھی، چونکہ سرکار کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا اور آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی اسلام میں وجود نہیں ہے۔ یہ جو آج کل بدعقیدہ لوگ سیاست چمکانے کے لیے جگہ جگہ غائبانہ نماز جنازہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے، اور یہ استدلال کرتے ہیں نجاشی سے، تو نجاشی کا تو جنازہ حضور کے سامنے فرشتوں نے پیش کیا تھا۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا دیکھو حبشہ کے عیسائی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت نجاشی عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کرم نوازی سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والوں صبر کرو، صبر کرو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اور کسی تکلیف شدت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر نفس کو ناگوار امر پر روکنا ہے بغیر جزا کے، یعنی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اور وہ معاملہ آ جائے، تکلیف دہ معاملہ ہے، تو بغیر شکوہ شکایات کے نفس کو اس پر روکنا، یہ صبر ہے۔ بعض حکماء نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ترک شکایت، نمبر 2 قبول قضا، نمبر 3 صدق رضا۔ یعنی صبر اس چیز کا نام ہے بندہ شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس فیصلے کو تسلیم کرے اور دل سے راضی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، یعنی جس قدر وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ تم دین کی خدمت میں تکلیفیں برداشت کرو۔ وہ رابطو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر
باب الغدوتی والروحتی فی سبیل اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں ایک صبح گزارنا یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 251. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے وسیلے سے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ضرور ہمیں ارشاد فرمائیے. فرمایا مشقت اور پریشانی کے باوجود وضو کو کامل اور مکمل کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یعنی یہ بھی سرحد کی حفاظت ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. الحمدللہ سورہ آل عمران کا 20واں رکوع مکمل ہوا اور الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی. اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.